ایک دن اس شاعر کو صحابہ کرام پکڑ کر لے آتے ہیں جو مکے میں حضور کے خلاف شعر پڑھتا تھا. حزب کہتا تھا سرکار. وہاں ماحول نہیں تھا کہ اس سے بدلہ لیا جائے. خاموش اختیار کی. اب مدینہ آ گیا اور وہ کہیں سے گزر رہا تھا. بعض حضرات نے دیکھا, پکڑ کے بوری میں بند کر کے لے آئے. سرکار کے سامنے پھینک دیا گیا. حضور نے ارشاد فرمایا اس کی زبان کاٹ دو. تاریخ لرز گئی. مکے میں جو پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتا تھا, جو کوڑا پھینکنے والی کی عیادت کرتا تھا, اسے مدینے میں آ کے کیا ہو گیا؟ تاریخ لرز رہی تھی. جب بعض صحابہ کرام نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی زبان کاٹ دوں, کیا تم نہیں جاؤ علی, تم اس کی زبان کاٹ دو. مولا علی نے اس کی بوری کو ہاتھ میں پکڑا اور ایک مرتبہ شیر خدا اٹھا کے چلا. شہر سے باہر نکلے تو قمبر کو آواز دی میرا اونٹ لے کر آ. اونٹ آ گیا. مولا نے اونٹ کو کھولا. تماشا دیکھنے والے کھڑے تھے. کہ ابھی زبان کٹے گی. علی نے اونٹ کھول دیا اپنا. پھر شاعر کو کھولا. پھر 2000 درہم نکالے. شاعر کے ہاتھ میں درہم رکھے. اونٹ میں بٹھا کے کہا انہیں میں دیکھ لوں گا, تو بھاگ جاؤ. اب ان سے پوچھئے کہ جو تماشا دیکھنے آئے تھے اور کچھ بھی دیکھنے کو نہ ملا, تو وہ علی علیہ السلام کی شکایت کرنے گئے رسول خدا کے پاس. آپ نے کہا تھا زبان کاٹ دو. علی نے اونٹ بھی دیا, 2000 بھی دیے. پیغمبر کے چہرے پہ غضب کی بجائے جیسی مسکراہٹ پہلے تھی اسی طرح کی مسکراہٹ باقی رہی. ایک فکرہ کہہ کے اندر تشریف لے گئے. علی میری بات کو سمجھ گئے. علی میری بات کو سمجھ گئے. تمہاری سمجھ میں میری بات نہیں آئی. لوگ پریشان گھر چلے گئے کہ صافی تو کہا تھا زبان کاٹ دو, اور علی نے تو کاٹی ہی نہیں. الٹا اونٹ بھی دیا, پیسے بھی دیے, بھگا بھی دیا. اتنی مشکل سے پکڑا تھا. اور پیغمبر فرماتے علی سمجھے تم نہیں سمجھے. صبح ہوئی تو فجر کی نماز سے فراغت ہو رہی تھی. دیکھا رات والا بندھا ہوا شاعر وضو کر رہا ہے. اور اس نے آ کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں چومے اور پاؤں چوم کر ایک پرچہ اس نے جیب سے نکالا. کہنے لگا آپ کی شان میں ناک لے کر آیا ہوں. علی نے گستاخ رسول کی زبان کو کاٹ دیا. مدحت رسالت والی زبان کو جاری کر دیا.